رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین میں سے عبادت کے لیے دوسری رکاوٹ مخلوق سے میل جول، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی اور چند سوالات جو آپ نے قائم فرمائے تھے اس کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرمائے. اب ایک اور سوال قائم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے علیکم بالجماعۃ فإن ید اللہ مع الجماعۃ وإن الشیطان ذئب الانسان یأکل الشاذۃ والناحیۃ والقاصیۃ والفاذۃ. تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دست عنایت جماعت پر ہی ہے، اور بلا شبہ شیطان انسان کے حق میں بھیڑیے کی مانند ہے جو ریوڑ سے جدا ہونے والی یا آگے نکل جانے والی یا دور چلی جانے والی یا اکیلی رہ جانے والی بکری کو اڑا لے جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان مع الفذ وهو مع الاثنین ابعد. تنہا آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور جب دو ہو جائیں تو ان کے قریب نہیں آتا. تو یہاں پر اس سے پہلے آپ نے عزلت گوشہ نشینی کے حوالے سے ذکر کیا، اور یہاں حدیث کریمہ میں یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں رہنے کی تاکید فرمائی ہے وہاں یہ بھی فرمایا الزم بیتک وعلیک بالخاصہ ودع امر العامہ. اپنے گھر ہی میں رہ، تنہائی اختیار کر اور عام میل جول سے سخت اجتناب کر. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس حدیث اور پہلی دو کے درمیان در حقیقت کوئی تناقض یا اختلاف نہیں. ہم بتوفیق الہی ان میں تطبیق عرض کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علیکم بالجماعہ میں تین احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ کہ دین اور احکام میں جماعت سے علیحدہ راہ اختیار کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ تمام امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. تو اجماعی مسائل اور بنیادی احکام میں جمہور سے علیحدگی باطل اور گمراہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے تنہائی اختیار کر لے تو اس حدیث میں اس کی ممانعت نہیں. دوسرا احتمال، اس کا مطلب کیا ہے کہ عام مسلمانوں سے نماز باجماعت اور جمعہ وغیرہ میں علیحدگی اختیار نہ کی جائے، کیونکہ مل کر نماز و جمعہ ادا کرنے میں دین کو تقویت پہنچتی ہے، اسلام کا کمال ظاہر ہوتا ہے، اور کفار و ملحدین مسلمانوں کا اجتماع دیکھ کر جلتے ہیں. اور جمعہ اور جماعات وغیرہ اسلامی اجتماعات پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ گوشہ نشین شخص پر لازم ہے کہ جمعہ جماعت وغیرہ دین اجتماعات میں عام مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے، اور اس کے سوا عام تعلقات اور میل جول سے پرہیز کرے، کیونکہ عام اختلاط میں بہت آفات اور نقصانات ہیں. تیسرا احتمال اور تیسری مراد علیکم الجماعہ میں تیسرا احتمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نیک زمانے میں ضعیف الاعتقاد شخص کے لیے ہے، لیکن قوی الاعتقاد صاحب بصیرت شخص جب ایسے زمانے کو پائے جس میں فتنہ و فساد ہو، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اور جس میں عزلت اور گوشہ نشینی کا حکم دیا ہے، تو اس کے لیے عزلت خلط ملط اور میل جول سے بہتر ہے تاکہ آفات و فسادات سے محفوظ رہے. لیکن مناسب یہ ہے کہ دینی اجتماعات اور امور خیر میں شریک ہوتا رہے، اور اگر لوگوں سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو کسی پہاڑ کی چوٹی یا دور ویرانے میں نکل جائے جس کے باعث اپنا دین محفوظ رکھ سکے. میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ نیک اجتماعات اور امور خیر میں ضرور شریک ہو تاکہ اس کا یہ ثواب ضائع نہ ہو. اور اسلامی اجتماعات اللہ تعالی کے نزدیک بہت اہمیت رکھتے ہیں.
اگرچہ لوگوں میں فساد اور دین سے اعراض پایا جاتا ہے، اور ہم نے ابدال کے متعلق سنا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں مذکورہ اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، یعنی یہ ابدال گوشہ نشین اختیار کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ و جماعات ہوتی ہیں، اس میں وہ برابر شریک رہتے ہیں، اور یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور تمام زمین ان کے لیے ایک قدم ہے، یعنی جہاں چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اخبار میں آیا ہے کہ ابدال کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے معزز خطابات، برکتیں اور انواع و اقسام کی روحانی نعمتیں عطا ہوتی رہتی ہیں۔ ان ابدال کو اس عظیم کامیابی پر مبارک ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آخرت سے غفلت برتنے والوں کے حالات بھی اپنی رحمت کاملہ سے درست کرے، اور جو اپنی آخرت درست کرنے میں مصروف ہیں اللہ تعالی انہیں منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار لکھے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی حالت زار کے متعلق یہ اشعار کہے ہیں جس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ جد و جہد کرنے والے کامیاب ہو گئے، ان کو وصل کی سعادت نصیب ہو گئی، اور دوستوں کی امداد و اعانت سے منزل مقصود پر پہنچ گئے، اور ہم اسی طرح تذبذب و حیرانی کے عالم میں کھڑے ہیں اور ہجر و وصال کے درمیان معلق ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ روز بروز خدا سے دور ہو رہے ہو، اور امید یہ رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اپنا قرب نصیب کرے۔ عقل انسانی ایسی امید کو بعید از عقل سمجھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا شربت وصال چکھا جو ہر قسم کا غم دور کرتا ہے اور راہ ثواب کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اے ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کے طبیب، اے ہمارے زخموں کے مرہم، اور اے ہر قسم کی بیماری سے نجات دینے والے، میں نہیں جانتا کہ میری بیماریوں کی دوا کیا ہے یا کس شے کے ذریعے روز قیامت میری نجات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہم اس بیان کو یہیں ختم کرتے ہیں اور مسائل عزلت کی طرف یعنی گوشہ نشینی کے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے رہبانیت امتی الجلوس فی المساجد، میری امت کی عزلت یہی ہے کہ وہ مساجد کو اپنی نشست گاہ بنائے۔ اس حدیث میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر کسی پہاڑ یا جنگل میں سکونت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے پر زجر کی گئی، اور تم کہتے ہو کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر کہیں دور چلا جائے۔ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اچھے زمانے کے لیے ہے، نہ کہ فتنہ و فساد کے زمانے کے لیے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ مذکورہ حدیث کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص مسجد کو اپنی نشست گاہ بنا لے، لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دے اور ان کے معاملات میں مداخلت ترک کر دے، تو وہ اگرچہ بظاہر ان میں ہے مگر حقیقت میں ان سے جدا ہے۔ عزلت و گوشہ نشینی سے مقصود بھی یہی ہے، محض مکان یا جسم کی علیحدگی مقصود نہیں۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشی کر خدا تجھ پر رحم کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مندرجہ ذیل ارشاد میں اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کن واحدا جامعیا ومن ربک ذا انس ومن الناس وحشیا، تم لوگوں سے بظاہر ملے جلے رہو مگر تمہاری انسیت اور محبت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، لوگوں سے تمہارا قلبی تعلق نہ ہو۔ پھر دوسرا سوال قائم فرماتے ہیں کہ مدارس دینیہ کے مدرسین اور شہروں میں مقیم صوفیاء کرام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ وہ تو عزلت و گوشہ نشی پر عامل نہیں ہے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسین کی تدریس اور صوفیاء عظام کی مجالس بہت اچھی چیزیں ہیں، اس میں دو فائدے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قلبی طور پر لوگوں سے علیحدگی، ان کی مجالس اور ان کے معاملات میں شرکت اور اختلاط سے پرہیز۔ دوسری بات یہ کہ جمعہ، جماعات اور دیگر اسلامی امور میں شرکت، تو ان لوگوں کو وہی سلامتی حاصل ہوگی جو لوگوں سے بالکل علیحدہ رہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب مدرس تدریس میں لگا ہوا ہے، صوفیہ کرام اپنی خانقاہوں میں تربیت کر رہے ہیں، مجاہدات کروا رہے ہیں، تو یہ بھی لوگوں سے ہی الگ ہے اور ان کو دو قسم کا فائدہ مل رہا ہے۔ سلامتی کے ساتھ ساتھ ان حضرات سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ عوام ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں اور ان سے دین کے متعلق بیش قیمت پند و نصائح اور مسائل اور علم حاصل کرتے رہتے ہیں، تو ان حضرات کا حال درست رہتا ہے، ان کو علم و عمل کی پختگی کی بدولت سکون اور اطمینان میسر رہتا ہے۔ اسی فیض رسانی کے لیے اکثر عارفین لوگوں میں رہے ہیں،
لوگوں کو ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، بلکہ تکلیف کے بجائے ان سے فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ عامت الناس ان کے آداب و رسوم کی اقتداء کرتے تھے۔ اس طرح صالحین کے اخلاق لوگوں میں اسلامی اخلاق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے رہے۔ ظاہر ہے کہ قال سے حال کی تبلیغ زیادہ مؤثر اور مفید ہوتی ہے، یعنی صرف بولنا نہ ہو بلکہ حال کے اندر اثر بھی ہو۔ تو عارفین اور صالحین کا عوام میں رہنا تعبیر سیرت کے لحاظ سے بہت ہی مفید تھا۔ اس کے بعد آخری ایک دو سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال اس میں مزید آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرید جو اکثر منازل تصوف طے کر چکا ہو، یعنی راہ سلوک طے کر چکا ہو، اسے ابتدائی مریدین کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مبتدی اگر سلف صالحین کے آداب، ان کی سیرت اور ان کی رسوم پر دل سے قائم ہو تو ان کے ساتھ رہنے میں مضائقہ نہیں۔ وہ دین میں تمہارے بھائی اور ساتھی ہیں اور عبادت کے سلسلے میں تمہارے معاون اور مددگار ہیں۔ ایسے سے علیحدہ ہونا درست نہیں۔ ایسے مبتدی کوہ لبنان وغیرہ کے تارک الدنیا زاہدوں کی طرح ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ کوہ لبنان کے زاہدین میں کئی ایسے گروہ ہیں جو تقوی اور نیکی میں لوگوں سے تعاون کرتے ہیں اور حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ابتدائی مریدین جو اسلاف کی سیرت، ان کی پاکیزہ رسوم اور ان کے پسندیدہ طریقے چھوڑ چکے ہوں اور نامناسب، غیر متعلق اور بے فائدہ امور کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہو، تو ان سے بھی اجتناب و علیحدگی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دوسرے عام لوگوں سے۔ طبقہ جہلا میں گھرے ہوئے مرید صادق کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کسی گوشے کو اختیار کر لے، اپنی زبان کو برائی سے روکے رکھے، نیک کام میں ان کے ساتھ شمولیت کرے، مگر ان کے احوال اور ان کی آفات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اسی طرح یہ مرید صادق یعنی اچھا سچا اخلاص والا مخلص مرید بھی صحیح عزلت نشین شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔